جہاں بھی ہیں خوش رہیں. آج آپ کے سوالات اور میرے جوابات، کویسچن آنسر جو ہے وہ سیشن اب ہم لیں گے، کیونکہ بہت سے کویسچنز آتے ہیں ہمارے دوستوں کی طرف سے، تو وہ ایک ایک کا جواب دینا میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جو اکٹھے کر کے سوالات وہ میں ایک ایک جواب جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا. محمد فہیم سعودی عربیہ سے لکھ رہے ہیں کہ ایف پی آر کی جو انفارمیشن ہماری ہے، کیا ویزا آفیسر کے پاس یہ انفارمیشن ہے؟ کیا اس کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے؟ تو فہیم، ویزا آفیسر کے پاس اس طرح کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایف بی آر کی انفارمیشن تک پہنچ سکے. تنویر احمد قطر سے لکھتے ہیں کہ بینک ریکارڈ جو ہے پاکستان میں، وہ جو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو کیا ویزا آفیسر اس کو ویریفائی کرواتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس ہے بینک کا کہ وہ ہماری جو کلیم ہے ہمارا اس کو وہ ویریفائی کریں؟ تو ویزا آفیسر اس طرح کی کوئی سسٹم ان کے پاس نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، نہ ویریفائی کرتے ہیں. یہ صرف ان کی ججمنٹ ہے. جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا بات کرنے کا، جواب دینے کا طریقہ، وہ اس سے ان کی ججمنٹ ہوتی ہے. وہ ججمنٹل ہوتے ہیں وہ، تو وہ اس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ارسلان نے لکھا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تھا تو میرا ویزا ریفیوز ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ یو کے کا وزٹ کیا ہے، ملیشیا کا وزٹ کیا ہے، انڈونیشیا کا وزٹ کیا ہے، تھائی لینڈ کا وزٹ کیا ہے. تو کیا جب میں دوبارہ اپلائی کروں گا تو اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ میرے انٹرویو پہ اور میری چانسز پہ پڑ سکتا ہے؟ یقیناً پڑ سکتا ہے. اگر آپ نے صرف ٹورزم پرپس سے یہ وزٹ کیے ہیں تو یقیناً آپ کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ میٹر کرے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس ٹریول ہسٹری کے بیس پہ ویزا ایشو کر دے گا. وہ اس کے لیے آپ کی ٹرائز اور وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے. اسی طرح افتخار بہو صاحب نے لکھا ہے کہ میرا ویزا ماضی میں ریفیوز ہو گیا تھا اور اب میں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا ہے. میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ہے، میٹر ضرور کرتا ہے. ٹریول ہسٹری آپ کی ہو تو اچھا کیس بنتا ہے آپ کا، لیکن آپ کی باقی چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے. بابر ستار لکھ رہے ہیں سعودی عربیہ سے کہ ویزا آفیسر اگر پوچھے کہ آپ کا ماضی میں، پاسٹ میں ویزا کیوں ریفیوز ہوا تھا تو اس کا ہم کیا جواب دیں. دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا، جب ویزا آفیسر آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز ہو رہا ہے، وہ 214B بتاتا ہے کہ آپ کی امیگریشن انٹینڈ ہے یا آپ کی ٹائز اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یو آر ڈیم شیور کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز ہوا ہے تو آپ بتائیں. ویسے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا میرا ویزا کیوں ریفیوز ہو گیا تھا. اسی طرح پنجیت کور جو ہے یہ انڈیا سے لکھ رہے ہیں کہ میری سسٹر جو ہے وہ نیو جرسی میں سیٹل ہے اور شی از این امریکن سٹیزن. تو انہوں نے میری آیت 130 پٹیشن جو ہے وہ بھی سبمٹ کی ہوئی ہے. تو میں وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں، وہ آپ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی پٹیشن آپ کے ریلیٹیو نے فائل کی ہوئی ہے تو عموماً 21 سال سے زیادہ عمر کا ایپلیکینٹ، سنگل ایپلیکینٹ، جس کے پاس جو ویل آف نہ ہو، تو اس کا ویزا جو ہے وہ زیادہ تر ریفیوز ہو جاتا ہے. لیکن یہ پنجیت آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کوئی بزنس مین ہیں، اور اگر آپ ویل آف ہیں اور آپ سیٹلڈ ہیں تو بے شک آپ کی I-130 پٹیشن جو ہے وہ سبمٹ ہوئی ہو، آپ کو وزٹ ویزا ملنے کے چانسز جو ہے وہ بن جاتے ہیں. سلمان احمد کراچی سے لکھتے ہیں کہ میرے انکل، مطلب مائی انکل از سیٹلڈ ان USA، تو کیا میں ان سے انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ لے سکتا ہوں؟ تو ضرور آپ لے سکتے ہیں انویٹیشن لیٹر. اور انویٹیشن لیٹر کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل ہی ایک ای میل کر دینی یا خط لکھ دینا، لیٹر لکھ دینا، یہ کافی نہیں ہوتا. جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ
कोर्ट्स में जाके सॉरी आप एक एफिडेविट बनाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह का एफिडेविट बनाना चाहिए, मेरा ख्याल ये है। बॉबी जो है वो लिख रहे हैं कि विजिट वीज़ा प्रोसेस जो है वो हम करवा सकते हैं अगर हमारे पास किसी दूसरे मुल्क का विज़िट वीज़ा हो। जिस तरह के वो कह रहे हैं मेरे पास यूके का विज़िट वीज़ा है, तो क्या मैं यूके में जाके विज़िट पर वहाँ से अमेरिकन विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? ये इस तरह के बहुत से सवालात हैं। ये कलीम खान ने भी लिखा है सऊदी अरेबिया से, मुबशिर अहमद जो है ये लाहौर से लिख रहे हैं। तो देखें, आपके पास अगर विज़िट वीज़ा है किसी मुल्क का, सऊदी अरब का, यूएई का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, और आप वहाँ पे विज़िट पे जाते हैं, तो आप कोई वहाँ के रेजिडेंस नहीं है। देखें, ये रेजिडेंट अगर आप हुए हैं वहाँ के, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो फिर आप अमेरिकन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप विज़िट वीज़ा ले जाके दूसरे मुल्क में वहाँ से अमेरिकन विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपको रेफ़र करेंगे आपके अपने मुल्क में कि आप अपने मुल्क की एम्बेसी में जाके ये वीज़ा अपना अप्लाई करें। तो आज ये मैंने थोड़े से सवालात जो हैं वो चूज़ किए थे, उनके जवाबात आपको दिए। आप मुझे ज़रूर लिखें jk.toptailteller@gmail.com पे। कोशिश करें थोड़ी डिटेल में आप लिखें ताकि मैं आपसे आपके सवाल का जवाब दे सकूं। आज यहीं तक, आगे किसी और मौजू पे बात करेंगे। जहां भी हैं खुश रहें।